بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فیصل صاحب، شبیر اسماعیل صاحب، صالح صاحب، شہریار صاحب، سہیل سمید علی صاحب، فراز صاحب اور طارق رشید صاحب یہاں موجود این کاٹی کے تمام عہدیداران و احترام ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کو سامنا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فیصل صاحب آپ کا اور آپ کے تمام عہدیداران کا کہ آپ نے مجھے آج یہ ضرور کیا اور یہ موقع دیا کہ میں آپ کی باتیں نہیں سن سکوں اور جو لیبر ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے یا جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں. کئی باتیں جو آپ نے کہیں نئی تھی، ہمیشہ کسی قسم کی شکایت آتی ہے مختلف ایسوسیشن کی طرف سے. اور جب میں 2016 میں ایڈوائزر تھا چیف منسٹر کا، اس میں میرے پاس لیبر پارٹی بھی تھا، تو ہم نے کئی چیزیں اس وقت شروع کی تاکہ شکایت کا ایک مستقل نظام رہے. اور یہ جو ٹرائی پارٹائٹ کمیٹی جس کا ذکر ابھی سیکرٹری لیبر نے کیا، اس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی شکایت ہو، کوئی ایسا ایشو ہو جس کو ریزالو کرنا بہت ضروری اور جلدی حل ہونا چاہیے اس کو، تو آپ کو وزیر کے پاس نہ جانا پڑے، سیکرٹری لیبر کے پاس نہ جانا پڑے. جو متعلقہ محکموں کے متعلقہ آفیسرز ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور آپ اسی سطح پر تمام چیزوں کو بنے رہیں. اور جب یہ ٹرائی پارٹائٹ کمیٹیز بنائی گئی تو اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ مستقل رابطہ بھی ہو اور ایسے ایشوز پیدا ہی نہ ہوں کہ جس کی جو آپ نے ذکر کیا ہے. مجھے تھوڑی سی حیرت اس بات پہ ہوئی کہ ابھی تک کیوں آپ لوگوں نے ٹرائی پارٹائٹ کمیٹی کی میٹنگ نہیں کی. وہ میٹنگ میں نے نہیں کر سکتا، وہ میٹنگ میں نہیں کروں گا، وہ میٹنگ سیکرٹری نہیں کرتا. اگر ایک آفیسر کو اس کمیٹی کا کنوینر بنایا گیا ہے، وہ اگر میٹنگ نہیں بلاتا تو آپ اس کو خط لکھ سکتے ہیں، اس کی کاپی آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، سیکرٹری کو بھیج سکتے ہیں کہ جناب یہ ایشوز ہیں، سے میٹنگ نہیں ہوئی تو رات کی میٹنگ کیجیے. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ طے کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہر 3 مہینے میں ایک میٹنگ کرنی ہے. آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہر مہینے میں ایک میٹنگ کرنی ہے. آپ آپس میں بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ ہمیں ہر ہفتے میں میٹنگ کرنی ہے. آپ ہفتے میں کیجیے، مہینے میں کیجیے، 3 مہینے میں کیجیے، آپ کا کام، یہ آپ کے اوپر ہے. اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ایشوز آپ بتا رہے ہیں جو آپ کی اسی کمیٹی کی سطح پر حل ہو سکتے ہیں اور ہو جائیں گے. کچھ مسائل ضرور ایسے ہوں گے جس میں شاید ضرورت پڑے کہ میں اس میں کچھ انٹرفیئر کروں، کئی سیکرٹری صاحب کی ضرورت پڑے، کہیں ہو سکتا ہے کہ چیف منسٹر کی ضرورت پڑے، کہیں ہو سکتا ہے کہ میں سبھی کی ضرورت پڑے کہ ہمیں کوئی ترامیم کرنی پڑے ہمارے یہاں. تو یہ بنیادی طور پر پاکستان میں پہلی مرتبہ سندھ میں یہ اقدام کیا گیا کہ جو ہماری ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں مختلف علاقوں میں، ان کی سطح پر کمیٹیاں بنائیں تاکہ اسی سطح پر اسی حد پر ان کے مسئلے میں حل ہو جائیں. بہرحال اگر اس میں کسی حد تک کامیاب نہیں ہوئے تو ہمیں اس کو بہتر کرنے کی طرف کوشش کرنی چاہیے. ابھی 1 سال کو یہ نوٹیفائی ہوئی اور یہ مستقل بنائی گئی ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ سال بعد ختم ہو جائیں گے. 2 سال بعد مستقل کمیٹیاں ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے سیاسی کے متعلق ایشوز بتائے، ایک تو وہ کسی سطح پر ہو سکتے ہیں، لیکن 2-3 باتیں کہیں گی میرا خیال ہے کہ شاید ہم پراپر طریقے سے کرنے نہیں کر سکے. آپ کو یہ چیزیں بہت ساری ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہ جو بے نظیر مزدور کارڈ ہے اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ ہم نے یہ کیوں محسوس کیا کہ یہ نادرا کو استعمال کریں، نادرا کے ڈیٹا کو استعمال کریں، ان کی ٹیکنالوجیز کو استعمال کریں اور ایک کارڈ ایسا بنائیں جس کے ذریعے پورے صوبے میں جو ورکرز ہیں ان کا ہم ڈیٹا لے سکیں اور ان کو جو سہولتیں قانون کے مطابق ملنی چاہیے فراہم کر سکیں. اس وقت جو کارڈ بنائے جا رہے ہیں جس کے آپ شکایت کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ سارے مینول کارڈ ہیں. 100 صحیح بنتے ہیں، 100 جعلی بنتے ہیں. 100 لوگ وہ لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں جن کا حق ہے، 200 لوگ ایسے مستفید ہوتے ہیں جن کا حق نہیں. تو وہ پیسہ
جو آپ دیتے ہیں, جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ ہم انڈسٹریل ورکر کی ہیلتھ کے اوپر لگائیں, وہ پیسہ ان لوگوں پہ بھی لگ جاتا ہے جو انٹائٹلڈ نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو درست کرنے کے لیے, اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک مزدور کارڈ پر کانسیپٹ دیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی ووٹ ڈلی تھی, اس وقت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے اعلان کیا تھا, اور یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. ہم اسی حد تک آگے بڑھے گئے, پورے ملک میں اس کو نافذ نہیں کر سکتے, اس لیے بہت ساری رکاوٹیں تھیں. جب صوبہ سندھ میں ہماری حکومت تھی 2016 میں مجھے یہ محکمہ دیا گیا, تو میں نے بلال صاحب سے یہ ڈسکس کیا. انہوں نے یہ ٹاسک دیا کہ نہیں, یہ کام جو مفاد میں نہیں کر سکے, ہماری حکومت ختم ہو گئی ہے, لہٰذا صوبہ سندھ میں ہم یہ کام کریں, اس لیے کہ محکمہ محنت جو ہے وہ ڈیوالو ہو کر صوبے کے پاس آ گیا. ہم نے اس پہ کام شروع کیا. بہت ساری رکاوٹیں ہیں, کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, یہ اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اتنا ہی بڑا کام ہے. اور اللہ کا شکر ہے, میں نے بھی کچھ دن پہلے اسمبلی میں یہ بتایا کہ یہ مزدور کارڈ کا جو اجرا ہے, جو باقاعدہ کارڈ دینا شروع کریں گے, وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے میں یہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ کارڈ دینے کے قابل ہوں گے. اس لیے کارڈ پرنٹ ہو گئے, پرنٹ ہونا شروع ہو گئے, یہ تو سارے نہیں ہوئے, پرنٹ ہونا شروع ہو گئے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, یہ بہت بڑا کام کا بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. اور اس بڑے کام کے جو پہلا اسٹیپ ہے, جو پہلا قدم ہے, اس کے ہم قریب ہیں. اب کوئی بھی بڑا کام ہوتا ہے اس کا پہلے پائلٹ پروجیکٹ ہوتا ہے. ہم نے, آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو پائلٹ پروجیکٹ ہے, اس میں کوئی 6.25 لاکھ سے زیادہ کام ہے. پائلٹ پروجیکٹ اب اندازہ لگائیے کہ آگے کتنا بڑا اس کا اسکوپ ہوگا, کتنے بڑے تعداد میں آنے. اب پہلا قدم ہمارا کیا ہے, اس وقت سیسی کے پاس جو 6,25,000 یا 6,30,000 جو بھی لوگ ہیں, پہلے ہم ان کو کاٹ دیں. اگلا قدم کیا ہے کہ بہت سارے رجسٹر کرتے ہیں, آپ بیٹھے, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, سیسی میں رجسٹر نہیں ہے. ہم ان کو رجسٹر کریں تاکہ 100% وہ مزدور جو کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں کسی انڈسٹری میں, ان کی رجسٹریشن ہو جائے, اور وہ یقیناً 6,25,000 سے کہیں زیادہ ہوں گے. پورے شہر کی بات ہے, کراچی میں بہت زیادہ یہ ہو جائیں گے. جو تیسرا قدم ہمارا ہے وہ سب سے بڑا ہے, وہ انقلابی کام ہے. میں جس کو کہتا ہوں BISP سے بڑا کام ہے, کیوں بڑھا ہے. اس وقت ہمارے قوانین کے مطابق جو ہیلتھ کی یا ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہیں, جو اور فیسلٹیز ہیں, ہم ڈیتھ گرانٹ دیتے ہیں, اسکالرشپ دیتے ہیں, میرج گرانٹ دیتے ہیں, ہم کتابیں دیتے ہیں, یونیفارم دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں, وہ صرف ان کو دیتے ہیں UPI اور CSC میں ورکر رجسٹر ہے. اور UPI اور CSC میں صرف ورکر رجسٹرڈ ہے جو رجسٹر ورکر ہے. ہم یہ انڈسٹری ورکر والی جو پخ ہے, اس پخ کو نکال رہے ہیں, اور ہم یہ اوپن کر رہے ہیں ہر مزدور کے لیے جو آپ کی انڈسٹری میں کام کرتا ہے یا جو خود کام کرتا ہے. جو رکشہ چلاتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, جو ریڑھی لگاتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, جو کہ سڑک کھود رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, جو پان کی دکان چلاتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, جو آپ کے گھر کا ڈرائیور ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, جو آپ کے گھر کے چوکیدار ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, جو آپ کے گھر کا باورچی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. ہر وہ شخص جو کوئی بھی مزدوری کر رہا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ میں مزدور ہوں, وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا کے یہ بے نظیر مزدور کارڈ لے سکتا ہے. فرق یہ ہے کہ انڈسٹریل ورکر ہے, جو آپ کا ملازم ہے, اس کا کنٹریبیوشن آپ دیتے ہیں. جو اپنی مزدوری خود کرتا ہے, اس کا اپنا کنٹریبیوشن وہ خود ہے, اس لیے کہ اس کا کوئی امپلائر نہیں, وہ سیلف امپلائر ہے. تو یہ کام کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑے پیمانے پر ہوگا. میں نے بتایا آپ کو کہ جو پائلٹ پروجیکٹ ہے وہ 6.25 لاکھ کارڈ ہیں, وہ جو بننا شروع ہو گئے, پہلے مرحلے میں 6.25 لاکھ بننا شروع ہو گئے. اب اس میں ہم آپ کے جو نمائندے ہیں ایسوسیشنز کے, ان کے ساتھ کئی میٹنگز کر چکے ہیں, اور ہم نے ان سے گزارش کی, جو ذکر بھی کیا آپ کے کہ ناصر شاہ صاحب نے ایگری بھی کیا تھا. یہ بات وہ پہلے سے چل رہی تھی, اور ہم صرف میکینزم پہ آنا چاہتے ہیں. ہم نے یہ بھی جو ایسوسیشنز کے نمائندے ہیں, جو امپلائز ہیں, ان پہ چھوڑا ہے. اگر آپ کمفرٹیبل ہیں کہ جس طرح ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا ورکر ہوں گے پر ورکر کنٹریبیوشن دیں گے, ہم کمفرٹیبل ہیں. اگر آپ کمفرٹیبل ہیں آپ دیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں. اگر آپ اس پہ کمفرٹیبل نہیں ہو
تو ہم آپ کو دوسرا آپشن یہ دے رہے ہیں کہ ہم فکس ایک اماؤنٹ طے کریں، تو طے کریں گے بیٹھ کے کہ اس کی بیس کیا ہوگی، اس کی پرسنٹیج کیا ہوگا، جو ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہو جائے گا ہم اس کو قانون کا حصہ بنا لیں گے، اور آپ ہمیں وہ فکسڈ اماؤنٹ ہر سال دے دیں۔ پھر ہم کا سروکار نہیں ہے کہ آپ کی فیکٹری میں 100 آدمی کام کرتے ہیں، 1000 آدمی کام کرتے ہیں، 10,000 آدمی کام کرتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ سارے کے سارے رجسٹرڈ ہوں گے اور سارے کے سارے وہ بینیفٹس کے انٹائٹل ہوں گے جو فارمولا ہوگا طے کرتے ہیں۔ اس پر بھی کافی کام ہوا ہے، اس پر جو وقت دیا تھا وہ آپ کے دوستوں نے دیا، آپ کے مختلف جو وہ کراچی انڈسٹریل فورم میں بنا ہوا ہے، KIF کے جو دوست ہیں ان سے میٹنگ ہوئی ہماری، اب جو بھی وقت نظر آئی ان کے اوپر ہم نے کہا کہ جلدی کریں، ہم تو جلدی کریں کہ جلدی کریں تاکہ ہم کسی چیز پہ طے کر لیں اور اس کے بعد ہم اس مسئلے کو آگے بڑھائیں۔ تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں اور کافی آگے بڑھ رہے ہیں۔ قانون میں جو ترمیم ابھی ہم کر رہے ہیں وہ مائنر ترمیم ہے، وہ ابھی کیبنٹ کے اگلے اجلاس میں جائے گی، اور کوشش ہماری ہے کہ اگلے ہفتے میں جو اسمبلی کا اجلاس ہے اس سے ہم یہ منظور کروا کے جو 2-3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ہم اپنے قانون میں شامل کریں۔ یہ ایک عارضی طور پر ترمیم ہے، اگلی کیا ہم کرنے جا رہے ہیں جس پہ بہت سارا بڑا چیلنج ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ورکر ویلفیئر بورڈ کا الگ قانون ہے، سوشل سیکیورٹی کا الگ قانون ہے، مائنز ویلفیئر ورکر ویلفیئر آرگنائزیشن کا الگ قانون ہے، EOBI کا الگ قانون ہے۔ یہ مختلف قوانین ہیں جو اپنے اپنے قانون کے مطابق ان کے پاس جو رجسٹرڈ ورکرز ہیں ان کی بینیفٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں، کوئی پینشن دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے۔ ہم یہ تمام کے تمام قوانین ختم کر دیں، ہم ایک قانون بنائیں، وہ ایک قانون کے تحت ہم تمام مزدوروں کو مختلف چیزیں جو ہیں وہ فراہم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور یہ صوبہ سندھ پہلا صوبہ ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر اپنے صوبے کے مزدوروں کے لیے نہ صرف قوانین بنا رہا ہے بلکہ انقلابی قسم کا یہ بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آ رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں کہیں نہیں اور شاید دنیا کے کئی ممالک میں نہیں ہوگا۔ جس قسم کی ٹیکنالوجی یا جس قسم کی اس کارڈ کے اندر جو خصوصیات رکھی گئی ہیں وہ کہیں نہیں ہوگی شاید۔ آپ کا جو شناختی کارڈ ہے، اسمارٹ شناختی کارڈ، عام والا نہیں جس میں چپ لگی ہوتی، اسی طرح کا وہ کارڈ ہے۔ وہ کارڈ اس مزدور کا ATM کارڈ ہوگا، وہ کارڈ مزدور کے لیے ہیلتھ کارڈ ہوگا، وہ کارڈ مزدور کے بچوں کے لیے ایجوکیشن کارڈ ہوگا، حتیٰ کہ ہر فیسلٹی جو مزدور کو ہم دیں گے اس کارڈ کے اوپر ملے گی اس کو۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو چوری چکاری ہو رہی ہے ہمارے سسٹم میں، جو لیکیجز ہیں، ہماری دوائیاں مس یوز ہوتی ہیں، ہماری ہاسپٹل کی فیسلٹیز مس یوز ہوتی ہیں، ہمارے اور بہت سارے کاموں کے مس یوز ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ جو آپ کو شکایت ہوتی ہے، فیکٹ ہے، ہمارے لوگ آتے ہیں، کچھ آپ سے میری وقت ہوتی ہے، کچھ آپ رجسٹر کرواتے ہیں، کچھ نہیں کرواتے، کچھ وہ لے لیتا ہے، کچھ کوئی اور لے لیتا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جب ہم مزدور کو اختیار دیں گے کہ اب آ جاؤ رجسٹر کرواؤ اپنے آپ کو۔ وہ جب رجسٹر کرا لے گا تو آپ کا ایشو نہیں ہے، آپ کو بھی کسی کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے کہ اپنی تعداد چھپائیں یا کچھ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں اتنی ٹرانسپیرنٹ کرنے کا ہمارا منصوبہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ جب یہ صوبہ سندھ میں اس پر امپلیمنٹیشن شروع ہوگا تو باقی صوبے اس کو فالو کریں گے، اس لیے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں جو سہولتیں ہم اپنے مزدوروں کو دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ باقی جو چیزیں آپ نے کچھ بتائی ہیں مجھے کہ بورڈ کے اندر ممبرشپ ہو، دیکھیں ہر بورڈ میں پہلے تعداد کم ہوتی تھی، امپلائرس کی اور ورکرس کی، سرکاری لوگوں کی زیادہ تھی۔ ہم نے اپنے تمام بورڈ میں قانون میں ترمیم کر کے سرکاری آفیسرز کی تعداد کو کم کر دیا اور امپلائر اور ورکرز کی تعداد کو بڑھا دیا۔ پہلے یہ 2 ہوا کرتے تھے، ابھی 4 ہو گئے۔ تو آج بھی سوشل سیکیورٹی میں جو 4 ممبرز ہیں آپ کے، اس میں 2 کراچی سے ہیں، 2 کراچی کے علاوہ باقی جو صوبہ سندھ کے ڈسٹرکٹ سے وہاں ہیں، ایک تو زبیر موتی والا صاحب نے، ایک زائد سے صاحب۔ اسی طرح ورکر میں پھر بورڈ میں بھی 2 افراد آتے ہیں، اور اسی طرح جو منیمم ویج کا بورڈ ہم نے بنایا ہے اس کے اندر بھی 4 افراد آتے ہیں۔ اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سب کی مشاورت سے اچھی ریپرزنٹیشن اس کے اندر رکھیں، اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے جو ہم سے ڈس ایگری کریں، مطلب ایسا نہیں ہو جس کو جو کہتے ہیں یس سر کر کے وہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ڈس ایگری کریں، وہ ہم سے بحث کریں، ہم سے بات کریں، اگر ہم غلط ہوں تو ہمیں درست کریں،
تاکہ ایک ڈبیٹ ہو اور اس کے بعد کسی ایک اچھے فیصلے پر پہنچے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اچھی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ امپلائرس کی ہر بورڈ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہمارے پاس اگر 12 بورڈ ہے تو سب کی 12 ایسوسیشن سب کے لیے تو نہیں ہو سکتا، جی کہیں ایک ہوگا کہیں دوسرا ہوگا، پھر اس کو ہم چینج بھی کرتے رہتے ہیں کہ آج اگر ایک مرتبہ یہاں سے ہے تو دوسری مرتبہ کہیں اور سے ملے۔ اس میں میری رائے یہ ہوگی کہ آپ کی جو یہ KIF ہے اس کے فورم میں بیٹھے کریں، اس میں آپ کے جو ممبرز ہیں ورکر ویلفیئر بورڈ میں یا سیسی میں یا منیمم ویج بورڈ میں یا کسی اور بورڈ میں، تو ان کو آپ بتایا کریں کہ آپ کے کیا کیا ایشو کا ریس ہے، انہوں نے بات نہیں کریں۔ لیکن یہ بھی خلاف ہوگا، لیکن جب ہم ایک قانون بنا دیں گے تو بورڈ بھی ایک ہو جائے گا۔ پھر اس کے اندر کوشش ہوگی کہ ریپرزنٹیشن زیادہ رکھیں، کیونکہ بڑا بورڈ ہوگا، بڑا ادارہ ہوگا، بڑا کام ہوگا، تو اس کے اندر ہم زیادہ ریپرزنٹیشن بھی رکھیں گے کہ فی الحال ہر بورڈ میں 4 افراد کی جو ہے وہ موجود ہے۔ ہاسپٹلس کی آپ نے بات کی، ہم نے ہاسپٹلس کے اوپر ہاسپٹلس مانیٹرنگ کمیٹیز الگ بنا دی اور اس میں بھی ہم نے امپلائر کے نمائندوں کو رکھا ہے، اس میں ہم نے ورکرز کے نمائندوں کو رکھا ہے، اور ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ جو یہ مانیٹرنگ کمیٹی میں کہے گی نا ہم ہاسپٹل اسی حساب سے چلیں، سرکاری مداخلت کم کریں گے، میری مرضی کا MS نہیں ہوگا۔ اگر یہ کمیٹی میں کہہ دے کہ ڈاکٹر ٹھیک ہے اس کو نکال دیں، یہ کمیٹی کہہ دے کہ MS ٹھیک ہے نکال دیں، تو ہم نے کمیٹیز بنائی اور بااختیار کمیٹیز بنائی اور ہم نے کہا ہے کہ کرو، انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس میں وہ چاولہ صاحب اس کے ممبر ہیں، ایک ہمارے ناظم حاجی صاحب اس کے ممبر ہیں، ایک کوئی اور تیسرے بھی، 3 ممبر اس میں رکھے۔ تو یہ ابھی شروع نے کیا کہ ہر ہاسپٹل کے اوپر یہ کمیٹی بنائے۔ پھر میں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جو اسکول ہیں ورکر ویلفیئر بورڈ کے، ان اسکولوں کے اوپر بھی مانیٹرنگ کمیٹی بنے تاکہ وہ خود اس کو دیکھیں۔ وہاں جو ورکرز کے بچے پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس ہونے چاہیے، جن فیکٹریز کے ملازموں کے بچے پڑھتے ہیں ان کے امپلائیز ہونے چاہیے، تاکہ وہ اسکولوں کی مانیٹرنگ بھی آپ کے پاس آپ دیکھیں، آپ کریں اور سوچی کریں۔ تو یہ مختلف چیزیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو آن بورڈ لے کر کریں۔ اس کی وجہ ہے کہ میں ٹریڈ یونینسٹ سب کو پتا ہے، ہارڈ لائنر ٹریڈ یونینسٹ یہ بھی سب کو پتا ہے، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اگر ہم مزدور کی بات کرتے ہیں تو مزدور خوشحال اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہماری انڈسٹری ترقی نہیں کرے گی۔ یہ اگر کوئی اس سے ڈس ایگری کرتا ہے تو پھر وہ چیزوں کو سمجھتا نہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کرتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں آپ کی فیکٹری میں جو کام کرتا ہے اس کو کچھ تنخواہ بڑھا دو، تو آپ اس وقت بڑھاؤ گے جب آپ کی فیکٹری اچھا منافع کمائے گی، جب آپ کی فیکٹری اچھی چلے گی۔ میں آپ کو کہوں گا لوگوں کو روزگار دے دو، روزگار اس وقت ہوگا جب آپ کی ایکسپینشن ہوگی، جب آپ کا کام بڑھے گا۔ تو کسی بھی حکومت کے لیے یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے، اور روزگار اس وقت ملتا ہے جب انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، روزگار اس وقت ملتا ہے جب آپ کی انڈسٹری ترقی کرتی ہے۔ ورکروں کا خیال آپ اس وقت رکھو گے یا ہم آپ سے مطالبہ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس اتنی اسپیس ہوگی۔ تو یہ بالکل آسان سا فارمولہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ورکرز کے جو قانونی ان کا حق ہے، جو ان کے رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کو پروٹیکٹ کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری ترقی کرے، ہم اس میں آپ کی مدد کریں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہم نے بنائی، انٹرپارٹمنٹ کمیٹیز بنائی، مانیٹرنگ کمیٹیز بنائی، آپ کو آن بورڈ دیا، بورڈ میں تعداد بڑھائی، اچھے لوگوں کو لانے کی کوشش کی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی نمائندگی ہو، آپ کی آواز ہو، مل جل۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کوئی مخالف فریق ہیں تو یہ غلط ہے۔ نہ آپ کا مزدور آپ کا مخالف فریق ہے، نہ حکومت آپ کی مخالف فریق ہے، اور نہ ہی اسی طرح سے جو امپلائر ہے وہ مخالف فریق ہے کسی کا۔ ہم سب حصہ ہیں ایک نظام کا، اور وہ نظام اسی وقت بہتر چلے گا جب ہم مل کے چلیں۔ ہم جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارا نظام ٹھیک سے چلے گا، ہماری انڈسٹری ترقی کرے گی، انڈسٹری ترقی کرے گی، شہر ترقی نہیں کرے گا، صوبہ ترقی نہیں کرے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ تو یہ ہمیں مل جل کے چیزیں کرنی ہیں، اور یہ مستقل ہم جب رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں مزید بہترین طرف جا سکتی ہیں۔ اس میں کووڈ کے دنوں میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ جو پنجاب میں فیصلہ نے کیا کیا تھا، جب کووڈ کا ایشو چل رہا تھا، لاک ڈاؤن تھا، تو سندھ حکومت نے ریلیف کے لیے بہت سارے اقدامات کیے تھے۔ اب ٹیکس ایگزمپشنز میں ہمارے پاس جو اختیارات ہیں وہ محدود ہیں، ہم بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے، FDR کر سکتی ہے، وفاقی حکومت کر سکتی ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہ کریں گے۔ لیکن صوبائی حکومت کے پاس جو اختیار تھا ہم نے کیا تھا، اور سیسی کا جو بورڈ ہے اس بورڈ میں ہم نے کسی اپروچ کی تھی، نیچر کی یاد نہیں، لیکن ہم نے کوئی ایگزمپشنز دی تھی، اور شاید دسمبر تک ہم نے ٹائم دیا تھا کہ ظاہر ہے کہ جو فیکٹریز بند ہیں، جو کام نہیں کر رہی ہیں، جن کے پاس کوئی سورس نہیں ہے آمدنی کا، تو وہ کیسے ہی اپنی جو ہم نے وہ کیا تھا۔ لیکن مزید بھی اگر اس میں کسی چیز کی گنجائش ہوگی تو ہم وہ ضرور کریں گے۔ اس میں
دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ کا پرابلم ہمارے ساتھ کیا ہے. ایک تو میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں. زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ وزیر نہیں ہیں. زلفی بخاری صاحب وزیر نہیں ہیں. ہمارے اس محکمے کے جو وفاقی وزیر ہیں وہ وزیر اعظم ہیں. وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ پورٹ فولیو ہے, زلفی بخاری صاحب کے پاس نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 فیصلے بھی آ چکے ہیں, وہ اس طرح سے ایکٹ نہیں کر سکتے ایز اے منسٹر. ٹھیک ہے, اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر ہے, قابل احترام ہے, قابل عزت ہے, ان کی اپنی جگہ, لیکن قانون میں جو ان کا رول ہے اس سے زیادہ رول ہم ان کا ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو وہ جو کچھ اس پر کر رہے ہیں, جو انہوں نے کیا لاسٹ ٹائم جب ہمارے بلایا, مجھے نہیں پتا, صدر حکومت کو نہیں پتا, انہوں نے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا. ہم اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں, لیکن وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتا ہے کہ انڈسٹریز خلاف ہے, وہ کہتا ہے کہ ورکر خلاف ہے. میرا موقف یہ ہے کسی بھی ایسے شخص کا جو آئین کو سمجھتا ہے اس کو موقف یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے کنسلٹیشن تو آپ سے ہم کر سکتے ہیں, کنسلٹیشن ہم ورکر سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن آئین اگر ایک چیز کہتا ہے نا وہ آپ کی کنسلٹیشن سے ختم نہیں ہوگی. آئین کہتا ہے کہ ڈیوالو ہونا چاہیے, آپ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے, عمران خان کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کی رائے ہو سکتی ہے, لیکن آئین کے اندر جو چیز موجود ہے اس کو تبدیل کسی مشاورت کے نتیجے میں نہیں کیا جا سکتا. جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی, ہم نے ورکر سے مشاورت کی, ہم نے اس سے مشاورت کی, وہ خلاف ہے. بھائی ہوتے رہے, پورا ملک خلاف ہو جائے, لیکن آئین میں لکھا ہے کہ لہباد لیبر جو ہے وہ صوبائی محکمہ ہے تو وہ ہوگا. یا تو آئین تبدیل کرو یا یہ کہ اس کو تسلیم کرو, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو وہ اس طرف چل پڑے اور اس کے بعد واضح موقف ہے. آئین کی 18ویں ترمیم کے بعد جو لیبر کے ریلیٹڈ سارے محکمے ہیں وہ صوبوں کے پاس آنے چاہیے. ہم نے قانون بنا دیا ہے. ایون میرے پاس جو فیڈرل گورنمنٹ کا لا ڈویژن ہے, لا اینڈ جسٹس ڈویژن ہے, اس کا اوپینین پڑا ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قانون بنا کے, یہ ادارے بنا کے چلا سکتے ہیں. ان کا صرف ڈس ایگریمنٹ کس چیز ہے کہ جو ای او پی آئی کے اور ورکر کے فنڈ کے اثاثے ہیں وہ تقسیم نہیں ہو سکتے. صرف اس پہ ہم کہتے ہیں تقسیم ہونے چاہیے, وہ کہتے ہیں تقسیم, اتنا اختلاف ہے. باقی ادارے بنانا, چلانا, صوبوں کا کام کرنا, اس میں ان کا بھی اختلاف نہیں. اب اگر فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا محکمہ جو ہے قانون کا وہ یہ کہتا ہے اور ساری دنیا مانتی ہے, سارے ماہرین مانتے ہیں, انڈیا بھی مانتے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ اس کو سونے کے انڈے دینے والی مرغی سمجھتے ہیں. 172 ارب روپے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے دبائے ہوئے, وہ دینا نہیں چاہتے ہیں. اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے وہ دینا نہیں چاہتے, اس لیے وہ ادھر ادھر کر کے اس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں. جو پلان ہم نے بنایا بینظیر مزدور کارڈ کے ذریعے مزدوروں کو فیسلٹیز یا سہولیات دینے کا, ان کو امپاور کرنے کا, ان کی زندگی میں آسانی لانے کا, وہ کسی صوبے نے نہیں لایا اور وہ کریں گے. ہم ان سے ای او پی آئی بھی لیں گے, ہم ان سے ورکر فنڈ بھی لیں گے اور ان سے ساری چیزیں لیں گے جو ہمارا آئین کو کہا ہے. تو وہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کنٹریبیوشن کے میکینزم کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور جو منیمم ویج کا ہے وہ فارمولا طے کر لیں گے, اس میں کنٹریبیوشن کا طریقہ کار ہے, اگر وہ طے ہو جاتا ہے تو پھر کوئی انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ اس کے اندر ہوگا نہیں. باقی آپ نے میں نے دیکھی آپ کی کلینک آپ نے بنایا بہت اچھا ہے, اس میں ایمبولینس سیسی کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں مزید بھی اگر ضرورت ہوئی ہم آپ کو سیسی کی طرف سے ڈاکٹر یا کچھ اور پیرامیڈکس بھی پرووائڈ کریں گے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیسی میں اپوائنٹمنٹس پر پچھلے 1.5-2 سال سے لیکن 3 سال سے اسٹے آرڈر کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹے آرڈر ختم ہو تاکہ ڈاکٹرس بھی اپوائنٹ کریں, پیرامیڈکس بھی اپوائنٹ کریں, تاکہ یہ جو ہمارے اداروں میں ایک کمی ہے اسٹاف کی اس کو پورا کر سکیں. لیکن ظاہر عدالت کا فیصلہ ہے, ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو فالو کریں, اس لیے تھوڑی سی ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. باقی جو چیزیں آپ کی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مستقل رابطہ بھی رکھیں گے اور مل جل کر آپ سے کوشش کریں گے کہ چیزوں کو. بہت شکریہ. میں نے کہا کہ بہت بڑی میٹنگ آ گئی اور آپ